جی ابھی جو حالیہ سرگودے کے اندر پھر جو قرآن پاک کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی ہے، اس پہ بہت دل دکھی ہے اور اس کے ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بار بار اس طرح کا گنونا فعل کر رہے ہیں ان کو کفیر کردار تک پہنچائیں اور پکڑیں انہیں اور دیکھیں کون لوگ ہیں جو پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، بار بار مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں۔ دنیا میں اور بہت سارے ایشو ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر آج سب کو مسئلہ قرآن پاک سے کیوں ہے، مسلمانوں سے کیوں ہے؟ ہر جگہ مسلمانوں کی اس عظیم کتاب کو ہی کیوں جلایا جا رہا ہے؟ اب بہت سارے لبرل اور بہت سارے جو دن سارا کے ایجنٹ جو ہے نا وہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑے بڑے وہ انسانیت کے انہیں وہ قصے یاد آئیں گے اور بڑی بڑی اپنے وہ منطقیں پیش کریں گے۔ اور کہی بھی جاتی ہے، آج بھی ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے تو وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ وہ جناب پیچھے میں نے عرض کی جناب جو سابقہ جو پچھلا اتنے عرصے سے معاملات ہو رہے ہیں اسے ہم کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ جو اس کا مجرم ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کر ہم سزا کیوں نہیں دیتے تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر امن سکون ہو؟ جو اگر مجرم کو سزا ملے گی تو عوام بھی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی۔ جب آپ سزا نہیں دیتے تو روز آنے والا ہر نیا دن جو ہے وہ ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بات بھی سامنے ہے کہ یہ جو بات ویسی کرتے بعد میں پتہ چلتا ہے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو یہ صرف قرآن پاک کو ہی کیوں جلاتے ہیں؟ صرف ہمارے نبی کی ہی بے ادبی کیوں کرتے ہیں، گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اپنی کتاب کو کیوں نہیں جلاتے ہیں؟ اپنے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کیوں نہیں کرتے؟ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، انہیں کیا پتہ کہ ہمارا نبی کون ہے، ہماری مذہبی کتاب کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر صرف مذہبی جنون اور مذہبی معذور جو ہے صرف قرآن پاک نظر آتا ہے، ہمارے نبی نظر آتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کتاب کو جلائیں یا کسی اور نبی کی بے ادبی اور گستاخی کریں۔ ہاں، یہ ذرا شوق پورا کر لیں لوگ۔ خدا کی قسم اگر کسی نے ہمارے سامنے تورات انجیل کو بھی جلانے کی کوشش کی تو ہمارا رد عمل مسلمانوں کا یہی ہوگا۔ اگر کسی نے کسی اور نبی کی گستاخی اور بے ادبی کی تو ہمارا رد عمل یہی ہوگا، کیونکہ ہمارے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر کتاب ہمارے لیے معظم کتاب ہے۔ آسمان سے اترنے والی ساری کتابوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ ہم وفاداری کرتے ہیں، اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اپنی کتاب کو آخری کتاب مانتے ہیں، لیکن باقی کتابوں کو بھی اللہ کی کتابیں مانتے ہیں۔ بھئی یہ علیحدہ بات، اس میں تحریفات ہوئی ہیں، انہیں بدلا گیا لوگوں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کی نسبت تو ہے نا آسمانی کتاب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت تو ہے۔ ہم تو نسبت کی وجہ سے بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اس کے خلاف بات کرے، کوئی آزما کر دیکھے کبھی کسی اور کوئی مذہب والا، کوئی مسلمان ہی ایسی حرکت کر کے دیکھے کہ قرآن پاک چھوڑے گا کسی مذہبی کتاب کو، کسی اور نبی کے بارے میں کوئی بات ہلکی کر کے دیکھے، مسلمانوں کا رد عمل یہی ہوگا۔ تو جب یہ جانتے ہیں تو اس کے باوجود پھر کیوں یہ معاملات کرتے ہیں؟ کیوں انتظامیہ ان چیزوں کو سنبھالتی نہیں ہے؟ کیوں انتظامیہ والے ان کے سامنے بے بس ہیں؟ مجھے تو دو ہی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح کا ہے، یا تو پھر انتظامیہ کوئی ایسا مافیا ہے، کوئی ایسی گینگ ہے جو پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ہر کام کر رہی ہے، اور انتظامیہ ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، حکومتیں ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں، اور یا پھر ادارے ان کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوں، ان کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تہہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور اتنے بڑے مسائل روز پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورا ملک انتشار کا شکار ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو دو ہی باتیں، یا تو پھر انتظامیہ ان کے ساتھ ہے اور چاہتی ہے کہ ایسے معاملات بنتے رہیں، یا پھر انتظامیہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی ہے، وہ ان کے سامنے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اگر پاکستان کے ساتھ یہ لوگ مخلص ہیں، اپنی حکومتیں نہ بچائیں، ریاست بچائیں۔ ہر بندہ جو آتا ہے وہ کہتے ہیں میری حکومت میں یہ کام نہ ہو، وہ اس کو معاملے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور دبا کر بس پیچھے ہٹ جاتا ہے، وقتی طور پر جو سمجھتا ہے میں نے کنٹرول کر لیا۔ تو اس طرح نظام نہیں چلے گا۔ حکومتوں کی فکر نہ کرے، ریاست کی فکر کرے۔ ریاست ہے تو حکومتیں ہیں، اگر ریاست نہ ہوگی تو حکومتیں کہاں سے ہوں گی؟ تو اس لیے میری اپنی حکومت کے آگے گزارش ہے، اپنے اداروں کے آگے گزارش ہے کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، ان لوگوں کو حد میں رکھیں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے معاملات کے اندر ہمارے گلی محلوں کے اندر عیسائی رہتے ہیں، ہم کبھی نہیں گئے کسی مسلمان کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا بن جائے، زمین جائیداد کا جھگڑا بن جائے، کوئی اور معاشرتی معاملات بن جائے، تو کبھی کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں گیا، اس مسلمان کے ساتھ یہ عیسائی کے ساتھ اس کا جھگڑا بن گیا، تو کہتے ہیں یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں۔ اس میں کبھی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا ساتھ دے کر کسی عیسائی کو پریشرائز نہیں کیا، کسی عیسائی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی۔ لیکن جب بھی کوئی مذہبی ایشو بنتا ہے، جب بھی کوئی ہمارے نبی پاک کی عزت اور نموز کا مسئلہ بنتا ہے، جب بھی ہمارے قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، تو پھر مسلمانوں کے کنٹرول سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی برداشت سے بات باہر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے برائے کرم، برائے مہربانی حالات کو صحیح تناظر میں دیکھیں اور اس کا حل ڈھونڈ کر مستقل بنیادوں پر اس کا حل کریں۔ جو مجرم ہیں
انہیں سامنے لا کر انہیں سزا دیں، چاہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی فتنہ فساد کرنے والے ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، جو بھی ہے اسے قرار واقع سزا دی جائے، اور پاکستان کے اور مسلمانوں کے جو ہے عزت جان مال کی اور پاکستان کی جو امن و امان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔